مسائل کا حل اس ملک کے مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ علم ہے۔ اس سرچشمے سے سیرابی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی نسلوں کو موبائل سے ہٹانے کی ضرورت ہے۔ یہ اسکرین زدہ نسلیں، یہ موبائل کے پیچھے دیوانہ ہونے والی نسلیں یہ کچھ کر نہیں سکتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو کتابوں کی طرف لایا جائے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یلیق بجلال وجہہ وعظمت شانہ وعلی کبریائہ وأصلي وأسلم على رسوله النبي الأمي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على من عاداهم وفي رواية ظاهرين على من خذلهم وفي رواية ظاهرين على من خالفهم وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متموتين ولا متمزقين وكانوا يتناشدون أشعار الجاهلية ويذكرون أمور الجاهلية ولكن إذا خالف أمور الإسلام دارت حماليق عينيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، ہم سب کے علم میں ہے کہ آج جنوری کی 2 تاریخ ہے۔ ہم اپنی تاریخ سے اس قدر واقف نہیں ہوتے جس قدر ہم انگریزی تاریخ سے واقف ہوتے ہیں۔ آج سے 25 سال پہلے جب اس صدی کا آغاز ہوا تھا تو اس کی 1 جنوری کو بھی ہندوستان کے دیگر باشندوں نے اور ہماری قوم کے بھی لوگوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کو احتشام کے ساتھ 1 جنوری کو منایا تھا، اور ہر سال جب یہ جنوری کی تاریخ آتی ہے تو ہم محرم میں وہ اپنی عظمت کا، اپنی عقیدت کا، اپنی تاریخ کا ذکر نہیں کرتے جتنا ہم جنوری میں کرتے ہیں۔ 25 سال کا عرصہ انتہائی اہم عرصہ ہے۔ اس صدی کا جو 21ویں صدی چل رہی ہے، اس صدی کا 25 سالہ عرصہ ہمارے سامنے سے گزر چکا۔ دوسرے 25ویں میں ہم داخل ہوئے ہیں۔ ایک زندہ قوم، ایک بیدار قوم، باشعور قوم کی علامت یہ نہیں ہے کہ اس کے دن گزر جائیں اور انہیں احساس نہ ہو، ان کو پتہ نہ ہو کہ ہمارا دن کیسے گزرا،
سوچے جائے کہ 25 سال کا عرصہ گزر جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جس کا اگلا دن پچھلے دن سے بہتر نہ ہو۔ ہم نے ان 25 سالوں میں ایک زندہ قوم کی حیثیت سے امت مسلمہ، امت مرحومہ، امت وسط کی حیثیت سے کیا پایا، کیا کھویا، ہمیں کیا حاصل ہوا، اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے احتساب کی ضرورت ہے۔ یہ امت کے پاس ان کو تحریک دینے کے لیے، ان کے اندر ترغیب پیدا کرنے کے لیے، کسی چیز کی چاہت اور کسی چیز کو بحسن و خوبی انجام دینے کے لیے دو مضبوط سہارے ان کے پاس ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اتنا مضبوط سہارا جو کتاب و سنت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، ہر موقع پر، ہر قدم پر، ہر حالات میں، ہر ایک کے ساتھ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان سرمایوں سے بے خبر ہوں، غافل ہوں، اور موجودہ دور کی یہ نسلیں جن کو 5G جنریشن کہا جا سکتا ہے، اسکرین زدہ نسل کہی جا سکتی ہیں، ان نسلوں کا جو حال ہے اور ان کی جو صورتحال ہے انتہائی ناگفتہ بے ہے۔ مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب بدقسمتی سے ہمارے دینی رہنما، قائد، ملت کے جو مغز سمجھے جاتے ہیں، ان کی زبان سے بھی جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ اب یہ موبائل کا دور ہے، ان چیزوں کا دور ہے، اور اس طرح سے ان کی سہولتیں فراہم ہوں، یقیناً میں اس کا انکار نہیں کرتا، یہ معاون ہیں، لیکن مضبوط ہمارا ذریعہ نہیں ہے۔ ہمارا مضبوط ترین ذریعہ، ہمارا اثاثہ، اور ہمارے لیے جو چیز آئندہ مستقبل کو سنوارنے کا کام کر سکتی ہیں، وہ ہمارے دینی سرمائے ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں موجود ہیں، ہمارے اکابر کی تحریریں ہیں جو ہمیں تحریک پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر حرکت پیدا کرتی ہے، اور ہر زمانے کی جو زبان ہے، اس کا جو اسلوب ہے، اس کے جو طریقہ کار ہیں، اس کے اعتبار سے ہمارے نوجوان، ہمارے علماء، ہمارے محدثین، فقہا، دعات، مبلغین وہ کام کرتے رہتے ہیں جو زمانے کی ضرورت کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو ان 25 سالہ دور میں جو امت کے اوپر حالات پیدا ہوئے ہیں، سب سے پہلے اس ملک میں آخری دہائی میں گودھرا کا جو واقعہ پیش آیا گجرات میں، اور 2002-03 میں اس واقعے نے مسلمانوں کی صورتحال کو انتہائی تشویشناک صورتحال تک پہنچا دیا۔
اور بڑا برا کردار ادا کیا ان میڈیا والوں نے کہ مسلمانوں کی جو اصل تصویر تھی، ان کی جو سیرت تھی، ان کے جو کردار تھے، ان کو نہ پیش کر کے انتہائی منفی انداز میں پورے ملک کی سطح پر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس سے پہلے 21ویں صدی کے شروع ہونے سے پہلے جو واقعات پیش آئے ہیں 92-93 میں، اس واقعے نے مسلمانوں کے تعلق سے جو پورے ملک کے اندر منفی تاثرات قائم کیے گئے، اس نے جہاں ہمارے نوجوانوں کے، بزرگوں کے، عورتوں کے حوصلوں کو پست کیا، قائدین کا صفایا کیا، وہیں ان حالات میں ہمارے اندر کچھ تبدیلیاں آئیں۔ ہم نے سوچا، غور کیا، اپنی ملت کو اٹھانے کے لیے، اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے ان اکابر کی طرح سے جن اکابر نے دیوبند، علی گڑھ، جامعہ ملیہ، ندوۃ العلماء جیسے ادارے قائم کیے، اور اس کے بعد پھر ادارے قائم ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد بھی اس ملک کی صورتحال میں مسلمانوں نے مثبت رول ادا کیا۔ بیدار قومیں، زندہ قومیں حالات سے گھبراتی نہیں ہیں، وہ پریشان نہیں ہوتی۔ ابو داؤد کی روایت ہے کتاب الحدود کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے اوپر ایک سے ایک حالات پیدا ہوں گے، ان حالات کو دیکھ کر مسلمان یہ سمجھیں گے کہ اب تو یہ ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر دوسرے حالات پیدا ہوں گے، ان کو دیکھ کر کے یہ سمجھیں گے کہ اب یہ ختم ہو جائیں گے، پھر حالات پیدا ہوتے رہیں گے۔ لیکن امت کا وہ سرمایہ جس کو امت کا مغز کہہ سکتے ہیں، امت کا خمیر کہہ سکتے ہیں، امت کے نمایاں افراد جو امت کی اس سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں جس سانچے میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء دین، ربانین ڈھلے ہوئے تھے، ان کو باطل طاقتیں کبھی بھی مسمار نہیں کر سکتی، ان کو کبھی یہ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ وہی حوصلہ، بلکہ وہ اس بیچ میں جب حالات پیدا ہوتے ہیں تو نئے حوصلے کے ساتھ، نئی تدبیر کے ساتھ، نئی منصوبے کے ساتھ، نئے خاکے کے ساتھ وہ اوپر اٹھتے ہیں اور وہ پیچھے جانے کے لیے نہیں رہتے۔ تو ان حالات میں جو اس ملک کے حالات ہوئے 2002-03 کے بعد، پھر ابھی 9/11 کے بعد جو پوری دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اس ملک کے نوجوانوں کو بھی دہشت گردی کے الزام میں پھنسایا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے کسی نوجوان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ کسی مسلمان کا اس سے کوئی تعلق تھا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ وہ کام، وہ کردار ادا کیا ہے جن سے انسانیت کو فائدہ پہنچا ہے۔ مسلمانوں کو وہ تعلیم دی ہی نہیں گئی جس تعلیم کے ذریعے سے فساد برپا ہو، جس تعلیم کے ذریعے سے انارکی پیدا ہو، جس تعلیم کے ذریعے سے انتشار پیدا ہو، جس تعلیم کے ذریعے سے فتنہ پیدا ہو، جس تعلیم کے ذریعے سے عصبیت پیدا ہو، وہ تعلیم اسلام نے دی ہی نہیں ہے۔ اسلام نے فساد کو ختم کرنے کی تعلیم دی، اسلام نے فتنے کو ختم کرنے کی تعلیم دی، اسلام نے ظلم کو ختم کرنے کی تعلیم دی، اسلام نے انارکی کو ختم کرنے کی تعلیم دی، اسلام نے حقانیت کو واضح کرنے، عدل و انصاف کا پرچم لہرانے کی تعلیم دی۔ ظلم یہاں گوارا نہیں ہے، یہاں فتنے گوارا نہیں ہے۔ تو جس مذہب کی یہ تعلیم ہو، اس مذہب کا نوجوان اس طرح کی حرکتوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا 100% نہیں، 101% یقین ہے
کہ ہمارا تربیت یافتہ نوجوان اس طرح کی چیزوں میں مبتلا نہیں رہتا، لیکن میڈیا نے جو کردار ادا کیا ہے اور جس کی وجہ سے آج صورتحال اس 25 سالہ دور میں جو بات پیدا ہوئی کہ یکے بعد دیگرے حالات پیدا ہوتے چلے گئے، ان حالات میں مسلمانوں نے اپنے وجود و بقا کے مسئلے کو سمجھ لیا کہ اب ہمارے اس ملک میں ہمارا وجود کیا ہوگا، ہماری نسلوں کا مستقبل کیا ہوگا، ان کا فیوچر کیا ہوگا، اب یہ کیا کریں گے۔ موجودہ جو ابھی وقف کے قانون آئے، اس نے بھی چونکا دینے والے قانون ہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات آئے، ایک سے ایک آئے ہیں، لیکن ان حالات میں مسلمانوں نے انتہائی مثبت رول ادا کیا ہے، انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اگلا 25 سالہ دور ہے، جس کو ہم پھر 25 سال اور پھر 50 سال منائیں گے، اس میں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہم نے کوئی منصوبہ بنایا ہے، کوئی خاکہ تیار کیا ہے، کوئی پلاننگ کی ہے؟ ان حالات کے نتیجے میں جب 92 کے بعد حالات پیدا ہوئے تو مسلمانوں میں شعوری طور پر بڑی تبدیلی آئی، اور ہماری نسلیں اس وقت تک موبائل کے پیچھے دیوانہ نہیں بنی تھی، یہ ان خرافات میں مبتلا نہیں تھی، تو ہماری یہ نسلیں ڈاکٹر بن کر، انجینئر بن کر زندگی کے مختلف شعبے میں نمایاں کردار ادا کرنے لگے، اور جب یہ نمایاں کردار ادا کرنے لگے تو دشمنوں کی نگاہیں پھر ان کے اوپر پڑنے لگی، اور ان کو کمزور کرنے کے لیے، ان کے حوصلے کو پست کرنے کے لیے ان پہ طرح طرح کے الزامات لگائے گئے اور پھنسائے گئے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے کچھ لوگ جو بیدار رہے اور انہوں نے بیدار مغزی کا ثبوت دیا، اپنی نسلوں کو ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی صلاحیتیں پیدا کی، اس کے لیے انہوں نے تعلیم کی طرف توجہ دیا، علم کی طرف توجہ دیا۔ مسائل کا حل اس ملک کے مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ علم ہے۔ اس سرچشمے سے سیرابی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کو موبائل سے ہٹانے کی ضرورت ہے۔ یہ اسکرین زدہ نسلیں، یہ موبائل کے پیچھے دیوانہ ہونے والی نسلیں، یہ کچھ کر نہیں سکتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو کتابوں کی طرف لایا جائے، ان کو کتابوں کی طرف مائل کیا جائے۔ جن قوموں نے اس کی عیاشی کے لیے، اس کی فحاشی کے لیے یہ اسباب تیار کیے ہیں، ان قوموں کا حال یہ ہے کہ ان کی نسلیں ان عیاشی، ان فحاشی میں مبتلا نہیں ہیں۔ ان کی نسلیں موبائل نہیں دیکھتی، ان کی نسلیں پوری دنیا کے اوپر نظر رکھتی ہیں، پوری دنیا پر خبر رکھتی ہیں، اور بحیثیت مجموعی قرآن پاک کا بیان بھی ہے، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ یہ روزانہ اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں کہ تمہارے سب سے بڑے دشمن مسلمان اور اسلام ہیں۔ تو وہ ہمیں دشمن سمجھ رہے ہیں، اور ہم ان دشمنوں کی چیزوں کو استعمال کر کے اپنے لیے فخر کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، اپنے لیے ترقی کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جو قومیں عیاشی اور فحاشی میں مبتلا ہو جاتی ہیں، ان قوموں سے بڑی امید نہیں قائم کی جا سکتی، ان قوموں سے بڑی امید قائم نہیں کی جا سکتی۔ وہیں سے زوال کا نقطہ شروع ہوتا ہے، وہی نقطہ آغاز ہے۔ جس قوموں کے اندر عیاشی آ جاتی ہے تو وہ زوال کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ علاقہ انتہائی زرخیز ہے، لیکن اس کی زرخیزی مجھے لگتا ہے کہ علامہ شبلی، عبدالسلام ندوی وغیرہ کے بعد اس کی زرخیزی گندم خیزی میں بدل گئی۔ یہ علاقہ مردم خور نہیں تھا، مردم خیز تھا، لیکن اس علاقے میں
جو عیاشی آئی ہے اس کا اندازہ ان ہوٹلوں کو دیکھ کر، راتوں میں ٹہلنے والے نوجوانوں کو دیکھ کر، ان ہوٹلوں میں کھانے پینے والے لوگوں کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری نسلیں کس طرف جا رہی ہیں، مسلمان قومیں کس طرف جا رہی ہیں۔ جن لوگوں نے سوچا، اپنے اندر تبدیلیاں لائی 92-93 کے بعد، تو وہ بھوکے رہے ہیں، چٹنیاں کھائی ہیں، روٹی سوکھی کھائی ہیں۔ ہمارے اکابر، تاریخ دیکھیے، ان کی سیرت کو دیکھیے۔ مولانا ابواللیث اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ، اندرا گاندھی جاتی ہے تو رات کی باسی روٹی کھا رہے ہیں، ناشتے میں وہی باسی روٹی ہے۔ تو ان لوگوں نے وہ کردار ادا کیا، ملت کو آگے بڑھانے کے لیے جس حوصلے کی ضرورت تھی اس حوصلے کے ساتھ ان لوگوں نے کام کیا ہے۔ تو ان نسلوں کو آگے بڑھانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اعظم گڑھ اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر 2000 کے بعد معاشی ترقی ہوئی، لیکن ان معاشی ترقی کا استعمال ہم نے کس چیز میں کیا؟ اس کا استعمال یہ نہیں تھا کہ ہم بہترین گاڑی خریدیں، اس کا استعمال اس میں نہیں تھا کہ ہم بہترین عمارت بنائیں، اس کا استعمال اس میں نہیں تھا کہ ہم بہترین موبائل خریدیں۔ ان کا استعمال یہ تھا کہ اپنی نسلوں کو پڑھا کر، اپنی نسلوں کے لیے کالج یونیورسٹی قائم کر کے، اگر ہمارے لیے ہماری تہذیب کے خلاف، ہمارے دین کے خلاف، ہمارے عقیدے کے خلاف دوسرے ادارے قائم ہو رہے ہیں، اور اسی کی طرح اشارہ کیا تھا اس شعر میں، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہیں سوجھی۔ تو ہمارے باشعور مسلمان نے کیوں نہیں کوشش کی کہ اپنے ادارے قائم کر لیتے، اپنے اداروں کو ترقی دیتے، ابتدائی سطح سے لے کر ثانوی اور اعلیٰ تعلیم تک کے ادارے قائم کرتے۔ ضرور کوششیں کی گئیں، لیکن یہ کوششیں بہت محدود پیمانے پر ہوئیں۔ شاہین اکیڈمی قائم کی گئی، اس طرح کے اور بھی ادارے قائم کیے گئے، لیکن یہ محدود پیمانے پر کوششیں ہوئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ اس میں مختص کریں اپنی تعلیم کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، اس کا ایک ریزرو بینک بنا لیں اور اس میں روزانہ ڈال لیں۔ کتنے یہاں حجاج کرام بیٹھے ہیں عمرہ کرنے والے، جنہوں نے معمولی آمدنی، معمولی تنخواہ، معمولی پیسے میں حج اور عمرہ کیا۔ تو یہ معمولی پیسے آپ کو آج 5 روپے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان 5 روپے 10 روپے جمع کرنے سے ایک انقلابی قدم اٹھتا ہے اور انقلاب آتا ہے۔ یہ حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، یقیناً بار بار بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی نسلوں کو جس کے بقا کا مسئلہ ہے، جس کے کیریئر کا مسئلہ ہے، جس کے فیوچر کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں، کیا کوششیں کر رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کے جو ادارے قائم ہیں، ان اداروں کی حفاظت کے لیے دل کھول کر کے ہم تعاون کریں۔ دوسرے ادارے بھی اس طرح کے قائم کریں جن اداروں کے ذریعے سے ہماری نسلیں آگے بڑھیں۔ ایک چیز میں صرف آپ کو تجزیہ نہیں بلکہ کرنا کیا ہو میں بتا رہا ہوں۔ آئندہ ہم مکان بہترین نہ بنائیں، ان مکانوں میں رہنے والے اگر ڈاکو، بدماش، چور، زانی، بدکار ہیں تو اس مکان کی قدر و قیمت اور اس کی عزت بڑھ نہیں جاتی۔ مکان کی عزت مکین سے ہے۔ اگر اس مکان کا مکین شریف آدمی ہے، اس مکان کا مکین انسان ہے، انسانیت اس کے اندر ہے، تو اس مکان پر اس غریب جھوپڑی میں بھی سارے شریف لوگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مکان اچھا ہے، بہترین ہے، شاندار پرشکوہ عمارت ہے، لیکن اس میں رہنے والا مکین بدماش ہے، چور ہے، تو کون شریف آدمی وہاں جاتا ہے اور کون ان کا عزت سے نام لیتا ہے؟ تو مکانوں پہ توجہ مت دیجیے، بلکہ اپنے مکانوں کو، پیسے کو کم کر کے سادہ مکان میں سادگی کے ساتھ ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن ان نسلوں کو اگر ہم نے جاہل کر دیا، ان نسلوں کو ہم نے اعلیٰ تعلیم نہیں دی، ان نسلوں کو مختلف میدانوں میں نہیں ہم نے بھیجا، تو ہمارا وجود خطرے میں ہے۔ آئندہ جو 25 سالہ دور آ رہا ہے، انتہائی ہمارے وجود کا مسئلہ ہے۔ ان 25 سالوں میں ہم نے یہی کوشش کی اپنے وجود کو بچانے کے لیے۔ آج ہمارے لیے قائد نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مولانا آزاد کے بعد قیادانہ صلاحیتیں ختم ہو گئیں، اور ہم نے
ایم ایل اے ایم پی کو اپنا قائد سمجھ لیا، جبکہ یہ ہائی کمان کے غلام ہوتے ہیں۔ یہ اپنے ان غلاموں کے ان آقا کے خلاف نہیں کر سکتے، گرچہ وہ مسلمان ہی کیوں نہیں ہوتا، وہ ہمارا قائد نہیں ہوتا، وہ ہمارا رہبر نہیں ہوتا۔ ہمارے رہبر ہمیشہ ملت کو ملے ہیں تو انہی مدارس کی کوکھ سے نکلے ہیں، انہی در و دیوار سے نکلے ہیں۔ جب بھی امت کو قیادت حاصل ہوئی ہے تو انہی در و دیوار سے نکلنے والے علماء جو پیوند لگائے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس کھانے نہیں ہیں، حوصلے، چونکہ ان کی بیٹری چارج ہوتی ہے کتاب و سنت سے، تو وہ جس طریقے کی قیادت ادا کرتے ہیں، دنیا کے لوگ چاہے وہ ایم پی ہو، ایم ایل اے ہو، وہ قائدانہ رول ادا نہیں کر سکتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج پھر ہم ان اداروں کو اٹھائیں، ان کو زندہ کریں اور اپنی نسلوں کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کریں۔ اس کے لیے آخری یہ بھی پروگرام ہم کریں کہ ہم نے جمعہ میں عام طور پہ رسمی طور پہ لوگ آتے ہیں، یہ رسمیات نہیں ہیں، یہ جمعہ کا ایک پیغام ہے ملت کے نام۔ اس پیغام کو پوری دنیا میں جانا چاہیے، خاص طور سے جامعۃ الفلاح کے اس منبر سے جو پیغام ملتا ہے، وہ پیغام سطحی انداز کے نہیں ہوتے، بلکہ وہ پیغام ہوتے ہیں جو پوری ملت کا درد لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس پیغام کو پوری دنیا میں جانا چاہیے، اور یہ پیغام یہ ہے کہ ہم ایسی شادیوں میں جس میں خرافات ہو، جس میں خرچ زیادہ ہو، اس میں شریک نہ ہو۔ یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو پڑھانے کی طرف مائل کریں۔ یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے گھروں کی تعمیر میں پیسے کم خرچ کریں۔ یہ پیغام ہے کہ ہم شادی بیاہ کے موقع پر کپڑوں وغیرہ میں، زیورات میں کم خرچ کریں۔ یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی گاڑیوں پہ کم خرچ کریں، بلکہ اپنی ملت کو اٹھانے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس اگلے 25 سال میں اپنی امت کے لیے جو بہتری ہو سکتی ہے، جو اچھا قدم ہو سکتا ہے، وہ قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ملت میں آخری ایک بات، بہت سے لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ ملت کی سردمہری یہ ہے، ملت کا المیہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمارے اکابرین نے ان بزرگوں کو، ان بڑے بوڑھوں کو حیثیت دی ہے، نبی نے حیثیت دی ہے، مختلف مقام پر بڑوں کی تعظیم، ان سے مشورے، ان کی باتوں پر اعتبار کیا گیا۔ لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بڑوں کو حیثیت نہیں دیتے، اور یہ جو ریٹائر کا سسٹم چلا، اس ریٹائر کے سسٹم نے اور نقصان پہنچایا ملت کو۔ چلے اگر کسی ادارے میں وہ ریٹائر بھی ہو جائیں تو ان کا کام یہ نہیں ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ اپاہج ہو گئے، مفلوج ہو گئے، بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ اب فارغ ہو گئے ہیں تو ملت کے لیے وہ بیدار ہو جائیں، اٹھیں اور ملت کے اندر بیداری پیدا کریں، ان کے مختلف پروگرام کریں۔ جلسے جلوس جو ختم ہو گئے ان کو پھر بحال کرنے کی ضرورت ہے، سیمینار جو ختم ہو گئے اس کو پھر بحال کرنے کی ضرورت ہے، گارجین کی جو میٹنگ ہوتی تھی ان کو پھر بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ گاؤں کی سطح پر، ضلع کی سطح پر، مدرسے اسکول کی سطح پر اگر اس تحریک سے ہمارے 10 لوگوں کے اندر بھی بیداری پیدا ہو جائے گی تو سمجھیے کہ یہ ہماری کامیابی کی علامت ہے۔ تو یہ سب کام ہیں جو اگلے 25 سال میں ہمیں کرنے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔